والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظیم. صدر جلسہ معلمات مائع التحریک اور سامعین کرام نے میری خوشنصیبی ہے کہ مجھے اس کا وقت اور نورانی مجلس میں اہل علم کے درمیان کچھ عرض کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے. خواتین حضرات، اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت جب علوم و فنون سے آراستہ ہوتی ہے تو ایک خاندان آباد ہوتا ہے، اور جب خاندان ایک خوبصورت اور صالح معاشرے سے تبدیل ہوتا ہے تو ایک خاصہ اور متوازن دنیا وجہ اس میں آتی ہے اور کامیاب زندگی کی شروعات یہیں سے ہوتی ہے. تہذیب و تمدن کے دین میں عورت ہی کا ہاتھ ہے. جملہ کامیابی اور جملہ ایجادات میں عورت کا کردار اہم رہا ہے. وہ کارنامے جن کا صحراباد میں مردوں کے سرپنجہ عورت ہی کی وجہ سے سر انجام پائے، یہ عورت ہی کے روحانی زندگی کا سمرا تھا کہ تاریخ شخصیات نے اس کی کوکھ سے جنم لیا اور اس کائنات کو انقلابات سے روشن کرایا. اور اپنی مرد کی طرح ذلیل ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی اس مذہب دنیا میں تعلیم عام ہونے کے باوجود عام نظریے ہے کہ لڑکیاں لڑکوں کے مقابلے میں کم ذہین ہوتی ہے اور عورتوں کو بار بار ضرورت پیش آتی ہے کہ وہ ذہین اور قابل ہے اور ہر میدان میں کارنامے انجام دینے کے عین میں وہ اپنی خدمات پیش کرنے کی اہلیت رکھتی ہے. شوہر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ذلت اور پشتی کے غار سے نکال کر معاشرے میں اونچا مقام عطا فرمایا. شوہر کو بتایا تم میں سب سے بہتر شوہر وہی ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ حسن سلوک کرے. اولاد کو بتایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے. ماں باپ کو بتایا جس نے ایک یا دو یا تین بچوں کی پرورش کی اور ان کی تربیت کے بعد ان کا نکاح کر دیا تو وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کا کفیل ہے کہ عورت مقام تذلیل سے نکل کر مقام جلیل میں فائز ہے. تعلیم یافتہ عورتوں میں چند خصوصیات پائے جاتے ہیں. ان کا شعور اور احساس دور بنے معاشرے میں خاص مقام رکھتی ہے. احسان و قربانی عورت کا خاص سیوں ہے. انہی خصوصیات کی وجہ سے عورت کو ذلت اور پشتی کے غار سے نکال کر معاشرے میں اونچا مقام عطا فرمایا. دنیا کے دوسرے مذہبوں نے عورت کی تعلیم کو ضرورت سمجھا جبکہ اسلام نے عورت کی تعلیم کو فرض کا درجہ عطا فرمایا. اسی لیے خلافت راشدہ کے زمانے میں تعلیم مسلمانوں میں اتنی عام ہو چکی تھی کہ شاذ و نادر ہی کوئی مسلمان غیر تعلیم یافتہ مل سکتا. ان کی اصول کی مثال یہ ہے کہ اس زمانے کے غلام اور باندے بھی پڑھے لکھے ہوتے تھے. ان کو دینی قرآنی علوم کو علاوہ شعر باطن میں بھی خاصا مقام حاصل ہوا کرتا ہے. قرآن کریم میں علم کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں فرمایا کہ ہر قبیلے پر علم حاصل کرنا فرض ہے. چنانچہ جو قبائل تعلیم حاصل کرنے میں سستی اور لاپرواہی کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سمجھداری کا اظہار فرما کر ان کو دینی قرآنی علوم کے علاوہ شعر باطن میں خاصا مقام حاصل ہوا کرتا ہے. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت اقرأ بسم ربک نازل ہوئی تو اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے علم و قلم کا ذکر فرما کر اپنے احسانات یاد دلائی. شاباش شاباش. اپنے احسانات یاد دلائی اور آج کے جدید دور میں عبادت کی طرح ذہین ہے. چلو بس چلو شاباش چلو.